آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ زوبیہ جب سے واپس گھر آئی ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تلخی لگی ہوتی ہے میں سیم سے کسی نہ کسی طریقے ملاقات کروں۔ تو زوبیہ فائنلی پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل، جہاں پہ سیم ایڈمٹ ہوتا ہے۔ پہلے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر ہے، وہ بڑی مشکل سے پتہ لگواتی ہے۔ جب وہ پتہ لگوا لیتی ہے کہ سیم فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب وہ واپس گھر آتی ہے تو اس کو گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اب وہ گھر والوں کی طرف سے فارغ ہے، جہاں مرضی جائے آئے ان کی طرف سے وہ فارغ ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ ہی کرے گا گھر والا، کیونکہ وہ جب اس نے گھر والوں کی مانی ہی نہیں تو پھر گھر والے اس کی طرف کیوں فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ زوبیہ جا کے سیم کے پاس کافی روتی ہے، لیکن سیم جو ہوتا ہے وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، وہ زوبیہ کی طرف فوکس ہی نہیں کرتا، کہتا ہے زوبیہ کون ہو، ٹھیک ہے۔ وہ زوبیہ کو ایسے بھولتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر انجان بن جاتا ہے۔ دوسری طرف سیم کی امی جب آ کر دیکھتی ہے کہ زوبیہ آئی ہے، اسی وقت اس کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکال دیتی ہے، کہتی تجھے شرم نہیں آئی، تو پھر میرے بیٹے کو ورگلانے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی امی تو یہی سوچے گی کہ پھر میرے بیٹے کو ورگلانے کے لیے آئی ہے یا اور کوئی کام کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زوبیہ کو بازو سے پکڑتی ہے اور پکڑ کر اسی وقت اس کمرے سے باہر نکال دیتی، کہتی دوبارہ اس ہاسپٹل میں آنے کی کبھی غلطی بھی مت کرنا۔ تو بعد میں زوبیہ بہت ترلے کرتی ہے، آنٹی خدا کا واسطہ ہے مجھے ایک دفعہ سیم سے مل لینے دے، ٹھیک ہے، میں سیم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو کہتی پھر سیم کو چھوڑ کے کیوں آئی تھی، تو مجھے عقل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتی آنٹی میں بے جاؤں، میں تمہیں کہتی ہوں خدا کا واسطہ بس ایک دفعہ مجھے سیم سے مل لینے دو۔ تو کہتی اگر تم کسی انسان کی بیٹی ہو تو ابھی یہاں سے چلی جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے بار بار تنگ مت کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری ٹھکائی کر دوں، یہاں سے ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ بعد میں اس کی امی سیم کے پاس آ کر سیم سے حال احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو لیکن فی الحال جو سیم ہوتا ہے نا وہ بیچارہ سویا ہوتا ہے، کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اوپر سے زوبیہ آ کر اسے ایسے دکھ دے جاتی ہے جس کا ابھی تک وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ پریشان سا رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو بس یہی اس کی ایک غلطی ہوتی ہے کہ وہ عشق کر بیٹھتا ہے، اب اس عشق کا نتیجہ بھی بھگت رہا ہوتا ہے۔ یہ زوبیہ کی کزن ہوتی ہے اور اس کی ماسی، یعنی اس کی خالہ اور اس کی بیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی تک زوبیہ کا پتہ ہی نہیں کیا کہ زوبیہ کس حال میں ہے اور کس میں نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے تو انہوں نے پتہ کرنا تھا، لیکن اب فی الحال وہ پتہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اور بھی خود کو بہت سارے کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے جو کلیئر کریں، نہ تو انہیں کس چیز کا پتہ نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی جو بیٹی ہوتی ہے نا خالہ کی، وہ پوچھتی ہے کہ امی زوبیہ کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے بیٹا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا زوبیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے امی جان میرا تعلق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں پوچھ رہی ہوں، آپ بتا دیں کہ کیا اس کو پرابلم بنی ہے، مجھے پتہ چلا ہے۔ تو اس کی امی کہتی نہیں بیٹا کوئی پرابلم نہیں، تمہیں کس نے کہا کہ اسے کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اگر پرابلم ہوتی تو ہمیں نہ بتاتی، تو میں تمہیں کہتی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، تم بیٹھی رہو چپ چاپ کام کرو۔ زوبیہ بیچاری اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے، وہ اس کو کسی بھی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ بیچاری کیا کر بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہے نا وہ سلجھ جائیں، میرے گھر والے مان جائیں، میرا بابا جو ہے وہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بیچاری انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کی وہ معافی ہو جائے۔ زوبیہ کی یہ خالہ جو ہوتی ہے نا زوبیہ کے گھر آئی ہوتی ہے، اور وہ زوبیہ سے حال احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہ میں پوچھتی ہوں زوبیہ کیا چیز سے آتی ہے اور کیا نہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ اپنا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کروں۔ تو زوبیہ کو کوئی بھی گھر والا منہ نہیں لگاتا سوائے اس کے خالہ کے، ٹھیک ہے، وہی اس کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہی اس کے بارے میں جانتی ہے۔ اپنی خالہ سے بہت سارے سوالات کرتی ہے، زوبیہ جو ہوتی ہے اپنی امی کے سامنے رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے امی جان خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کیا کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا جو تم نے ہمارے ساتھ کی ہے نا بس اس کے علاوہ تم ہم سے دور رہو، ٹھیک ہے، اپنے بابا سے دور رہو، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیں، ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اور تمہیں خود سے بھی ہمیں جدا ہونا پڑے گا۔ تو زوبیہ پھر رونا شروع کر دیتی ہے اپنی ماں کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے پھر اولاد ہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر اس کو ہینڈل کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو زوبیہ کہتی ہے میرے خدایا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو مجھے معافی نہیں مل رہی،
ظاہر سی بات ہے اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تو نے غلطی نہیں غلطان کیا اور ایسا غلطان کیا کہ جس کی ابھی تک کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ اس کی خالہ جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اور اس کو آ کر کہتی کہ زوبیہ بیٹا ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، انشاءاللہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا یہ اللہ کے سپرد کر دو، سارے کے سارے جو ہے نا وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹیکل ہو جائیں گے۔ تمہیں ان سب معاملات سے نپٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک خود انشاءاللہ تمہارے سارے معاملات جو ہے نا وہ خود بخود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ تو زوبیہ کہتی جی خالہ جان آپ کہہ تو صحیح رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ عمل کرنا بھی میرا فرض ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کی خالہ آ کر پوچھتی ہے کہ بیٹا تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تو کہتی ہے اور خالہ جان میں کیا کروں، بس اب میں یہیں پہ بیٹھنے کے لائق ہوں اور یہیں پہ بیٹھوں گی، نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میں کہیں اور بیٹھنا چاہتی ہوں، نہ میرا دل کر رہا ہے کہیں بیٹھنے کو۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، یہ جو انسان ہوتا ہے نا اسی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تم اتنی ٹینشن کیوں لے گئی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ جو نا چوٹیں تمہارے بہت سخت آئی ہیں، اسی وجہ سے شاید تم اتنی بڑی ٹینشن لے گئی ہو۔ فکر مت کرو، اللہ پاک انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ زوبیہ کہتی ہے اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ جو میرے گھر والے ہیں یہی تو کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی خالہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تازہ تازہ دکھ ہے، تازہ تازہ غم ہے، اسی وجہ سے وہ تمہیں اس طرح بیہیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ وہ زوبیہ کو اٹھا کر وہاں سے نیچے کی طرف لے کر آتی ہے جہاں پہ سارے گھر والے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور وہ کیا کریں بیچارے، تو اسی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ان کا کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ نیچے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو زوبیہ بیچاری رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے، ایک تو سائم کی محبت بھی نہیں ملی اور اوپر سے گھر والے جو ہیں وہ علیحدہ سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ناراض ہی ہوں گے اور وہ کیا کریں کیونکہ زوبیہ نے انہیں دکھ ہی ایسا پہنچایا ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا اس کی خالہ زوبیہ کی وہ فون کرتی ہے، ٹھیک ہے، زوبیہ کی دوسری خالہ کو، کیا ہو ادھر میری بات سنو، تم تو آئی نہیں، کس دن سے تم گھر چھوڑ کے گئی ہو، خدا کا واسطہ گھر بھی بیٹھ جایا کرو۔ آگے سے اس کا رپلائی آتا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں گی، مجھے کچھ ادھر معاملات تھوڑے خراب ہیں، ٹھیک ہے، ڈسٹرب ہیں، ان کو ہینڈل کر کے بعد میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا زوبیہ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے اور زوبیہ کی وجہ سے ادھر ٹھہری ہوتی ہے، ورنہ وہ پہلے تو کبھی نہیں آئی اور نہ ہی آتی ہے اتنا ان لوگوں کے گھر، ٹھیک ہے، کیونکہ زوبیہ کی وجہ سے وہ آئی ہوتی ہے، زوبیہ بہت بیمار ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے وہ زوبیہ کے پاس آتی ہے اور زوبیہ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم اتنی پریشان مت رہا کرو، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنا جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو ٹھیک کر لو، اللہ پاک تمہاری جو ہے نا ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے۔ زوبیہ روتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، ظاہر سی بات دکھ ایسی چیز ہوتی ہے۔ زوبیہ خالہ زوبیہ کے والد کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ اسے معاف کر دیں، رو رو کر پاگل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کرنی ہوتی تو وہ نکاح بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اس نے نکاح نہیں کیا، وہ خود بہت گھر واپس آ گئی ہے۔ زوبیہ کا والد کہتا ہے گھر آ کر اس نے کون سا اتنی بڑی ہمارے اوپر نیکی کر دی ہے جو گھر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جا سکتی ہے، ہماری طرف سے آزاد ہے، ابھی بھی چلی جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ خالہ کہتی ہے آپ بڑا پن کریں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، اس طرح کے جو ہے نا معاملات زندگی میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ظرف نوازی ہوگی کہ آپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا اس طرح کا ٹیکل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو گلے سے اتار دیں گے، کہہ دیں گے کہ جدھر مرضی جاؤ پھرو آوارہ جو کچھ مرضی کرو، تو وہ پھر اور خراب ہو جائے گی۔ خالہ کی بیٹی جو ہوتی ہے نا خود اپنی اماں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اماں جان پتہ نہیں کدھر رہ گئی ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ واپس بھی آنا ہے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک علیحدہ سے غصہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تمہاری اماں فری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ فری ہو گئی وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، تمہیں اس بات سے کوئی ٹینشن کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دو۔ کہتی نہیں خالہ جان کوئی پرابلم، بس امی کی ہے کہ وہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی، کیونکہ ہمیں کوئی کیا پرابلم، بیٹی آپ کی، کام اس نے غلط کیا، ہمیں کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ ہیں۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ دوسری طرح اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے دانیال تم اس طرح کی غلطی مت کرو، ٹھیک ہے، گھر چھوڑ کے جانے سے ہمیں کیا، ٹھیک ہے، لڑکی اس کی غلطی یا ٹھیک ہے زوبیہ کی غلطی ہے، اس نے غلطی کی تو اس میں ہم کیوں گھر چھوڑیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹیاں ایسی غلطی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے غلطی کر لی تو اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہم اس کا کوئی ازالہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو گلے سے اتار تو نہیں دیں گے، پھر بھی ہماری بیٹی ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل تو کرنا ہی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس سب چیزوں سے ان سب معاملات سے کوئی ایسا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ زوبیہ اپنے والد کے گلے لپٹتی ہے اور روتی ہے اور اس کو کہتی ہے بابا جان مجھے معاف کر دیں، اس کا والد کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا نام بھی اپنی زبان پر مت لینا، ٹھیک ہے۔
ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا والد جو ہوتا نا زوبیہ کو وہاں سے بھیج دیتا۔ زوبیہ کمرے میں آ کر پھر رو رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے رونا ہی، اور وہ بیچاری کیا کرے، کیونکہ کبھی ہنسی بنستی تھی، آج سب کچھ اجڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جھولا جہاں پہ لیٹتی تھی اور جھولے لیا کرتی تھی وہ بھی اجڑ